انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امریکہ اور اسرائیلی حملے میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی شہید ہو گئے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق آیت اللہ خامنائی ہفتے کو ہونے والے حملوں میں شہید ہوئے۔ سپریم لیڈر شہادت کے وقت اپنے دفتر میں موجود تھے۔ شہادت کی خبر سناتے ہوئے نیوز اینکر بھی آپ دیدہ۔ اسرائیلی میڈیا نے کہا کہ ایرانی سپریم لیڈر ساتھیوں کے ہمراہ زیر زمین بنکر میں موجود تھے۔ کمپاؤنڈ پر 30 بم گرائے گئے۔ حملے میں ان کے درجنوں ساتھی بھی شہید ہو گئے۔ امریکی صدر نے ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت کی اطلاع دی تھی۔ آیت اللہ علی خامنائی کی میت کی تصویر بھی ٹرمپ کو دکھائی گئی۔ ایران کا سپریم لیڈر کی شہادت پر 40 روزہ سوگ کا اعلان، ملک بھر میں 7 روز کے لیے تعطیل۔ ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد عبوری قیادت کونسل قائم، آیت اللہ عرافی عبوری قیادت کونسل کے فقی مقرر۔ ایرانی صدر اور چیف جسٹس 3 رکنی کونسل میں شامل۔ مجلس خبرگان رہبری نیا سپریم لیڈر منتخب کرے گی۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن۔ ایران کی لیڈرشپ نے شہادت کا جام پی لیا۔ امریکی اور اسرائیلی حملے، ایرانی سپریم لیڈر کی بیٹی، داماد اور نواسی شہید۔ آیت اللہ خامنائی کے مشیر علی شمخانی، انقلابی گارڈ کے کمانڈر محمد پاکپور بھی شہید۔ ایرانی آرمی چیف عبدالرحیم موسوی، انٹیلیجنس کے سینئر عہدیدار محمد بصری بھی شہید۔ سابق صدر محمود احمدی نیاد کے گھر کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ بریگیڈیئر جنرل احمد واحدی کی ایرانی پاسداران انقلاب کے نئے کمانڈر مقرر۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا آخری خطاب میں واقعہ کربلا کا حوالہ۔ کہا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید سے بیعت نہیں کی تھی۔ ایران بھی امریکہ جیسے ملک کی بیعت نہیں کرے گا۔ اگر کسی ملک کے پاس ہتھیار نہ ہو تو وہ اپنے دشمنوں کے قدموں تلے کچلا جائے گا۔ دعا کی، اے اللہ ہمیں شہادت نصیب فرما، اے پروردگار شہداء کو ساتھ ملا دے۔ سپریم لیڈر کی شہادت کا سنتے ہی ایران کے عوام سڑکوں پر آ گئے۔ دارالحکومت تہران کے عوام انقلاب اسکوائر پر لاکھوں افراد جمع۔ مشہد، اصفہان سمیت دیگر شہروں میں بھی لوگ گھروں سے نکل آئے۔ امام رضا کے مزار پر سیاہ پرچم لہرا دیا گیا۔ عراق کا بھی 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ مقدس روزوں پر انقلاب کی علامت سرخ لائٹیں روشن، زائرین نوحہ کھنا۔ دنیا بھر میں امریکی حملوں کے خلاف احتجاج۔ مقبوضہ کشمیر میں مظاہرین نے ہاتھوں میں امام خمینی کی تصویر اٹھا رکھی تھی۔ بغداد میں مظاہرین کا امریکی سفارتخانے پر دھاوا۔ مظاہرین بلڈوزر لے کر سفارتخانے پہنچ گئے۔ سیکیورٹی فورسز کی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ۔ مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں۔ ایران کا سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا حملوں کے بعد پہلی بار بیان سامنے آ گیا۔ کہا انتقام ہمارا قانونی حق اور فریضہ ہے۔ سپریم لیڈر کا قتل صہیونی رجیم کا سب سے بڑا جرم ہے۔ دشمن کو جواب دہ ٹھہرائیں گے، ذمہ داروں کو بھرپور جواب دیں گے۔ سپریم لیڈر کی شہادت اہم اور فیصلہ کن موڑ ثابت ہوگی۔ عظیم رہنما کا پاک خون صہیونی ظلم کا خاتمہ کرے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا آیت اللہ خامنائی عزت، حکمت اور استقامت کا ایک دائمی ورثہ چھوڑ گئے۔ جو پرچم انہوں نے بلند کیا اسے مزید بلندیوں تک پہنچائیں گے۔ ایرانی رہنما علی لاریجانی نے کہا کہ علی خامنائی کی شہادت نے ہمارے دلوں کو زخمی کر دیا۔ منگولوں نے پورا ایران تباہ کیا، ایرانی عوام ڈٹی رہی۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایرانی عوام کے دل جلائے، ہم بھی ان کے دل جلائیں گے۔ پاسداران انقلاب نے کہا قاتلوں سے سخت اور فیصلہ کن انتقام لیا جائے گا۔ آیت اللہ خمینی کے بعد آیت اللہ خامنائی ایران کے سپریم لیڈر بنے۔ 1989 میں منصب پر فائز ہوئے۔ 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد ایران کے رہبر اعلیٰ بننے والے دوسرے شخص تھے۔ بطور رہبر اعلیٰ کسی بھی حکومتی معاملے میں ویٹو کی طاقت حاصل رہی۔ جس کو چاہیں عوامی دفتر کے امیدوار کے طور پر منتخب کر سکتے تھے۔ ریاست کے سربراہ اور فوج کے کمانڈر ان چیف ہونے کی وجہ سے سب سے طاقتور شخص کے طور پر جانے جاتے تھے۔ خامنائی بہت کم ایران سے باہر جاتے تھے۔ تہران میں واقع کمپاؤنڈ میں اہلیہ کے ہمراہ سادہ زندگی گزارتے تھے۔ 1980 میں قاتلانہ حملے کے بعد سے خامنائی اپنا دایاں بازو استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ ایران کے اسرائیل اور امریکہ پر جوابی وار۔ امریکی بحری بیڑے ابراہم لنکن پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق امریکی بحری بیڑے کو 4 بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ سینٹ قوم کی 3 امریکی فوجی مارے جانے کی تصدیق، متعدد زخمی۔ امریکہ کا گلف آف عمان میں ایرانی کشتی پر حملے کا دعویٰ۔ ایران کی اسرائیل کے زیر زمین قبضے پر میزائلوں کی بارش۔
8 اسرائیلی جہنم واصل 27 زخمی، میزائل گرنے کے بعد گاڑیوں میں آگ لگ گئی، تل ابیب میں تباہی کے مناظر سامنے آ گئے، ایرانی حملے سے کم از کم 40 عمارتیں متاثر ہوئیں، متحدہ عرب امارات پر ایرانی میزائلوں حملوں میں 3 افراد جاں بحق، 58 زخمی، سعودی عرب، عمان اور قطر بھی امریکی اڈوں پر میزائل حملے، سعودی دارالحکومت ریاض میں شدید دھماکوں کی آوازیں، سعودی عرب نے ایران کے سفیر کو میزائل حملوں پر طلب کر لیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ایران کو پھر دھمکی، کہا دوبارہ حملہ کیا تو ایسا جواب دیں گے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ایران کا رد عمل توقع سے کم رہا، خامنائی ہماری انٹیلیجنس کو مات نہ دے سکے، اہداف کے حصول تک ایران پر بمباری جاری رہے گی۔ خامنائی کی موت ایران ہی نہیں دنیا کے لیے انصاف ہے، ایرانیوں کے لیے بڑا موقع ہے وہ ملک کو واپس حاصل کریں۔ ایران میں ملک کی قیادت کے لیے اور بھی امیدوار ہیں۔ صدر آصف علی زرداری کا آیت اللہ خامنائی اور ایرانی قیادت کی شہادت پر گہرے دکھ کا اظہار، کہا ایران کی حکومت اور عوام سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، پاکستان ایرانی قوم کے غم میں برابر کی شریک ہے، بلند پایہ رہنما اور دیگر شخصیات کی رحلت کا صدمہ مسلم دنیا کو شدت سے محسوس کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی عوام سے اظہار افسوس، مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا، کہا حکومت پاکستان اور عوام غم کی اس گھڑی میں ایران کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ایرانی عوام کو ناقابل تلافی نقصان برداشت کرنے کا حوصلہ عطا فرمائے۔ امریکہ اور اسرائیل نے حملے کی کب اور کیسے پلاننگ کی، تفصیل سامنے آ گئی۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق CIA نے کئی ماہ سے ایرانی سپریم لیڈر کی قیام گاہوں پر نظر رکھی تھی۔ امریکی خفیہ ایجنسی کو اطلاع ملی کہ ہفتے کی صبح تہران کے وسط میں واقع ایک کمپاؤنڈ میں اعلیٰ ایرانی حکام کا اجلاس ہونے والا ہے۔ اہم میٹنگ میں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی بھی شریک ہوں گے۔ ابتدائی منصوبے کے مطابق رات کی تاریکی میں حملہ کیا جانا تھا۔ تہران میں حکومتی کمپاؤنڈ میں ہونے والے اجلاس کی اطلاع ملتے ہی ہفتے کی صبح حملہ کرنے کا فیصلہ ہوا۔ ایران کے 24 صوبوں پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے سے ہونے ریاست کا ایران پر ایک ہی دن میں 1200 میزائل گرانے کا دعویٰ۔ حملوں میں شہید ایرانی شہریوں کی تعداد 201 ہو گئی، شہداء میں خواتین، بچوں، طالبات کی بھی بڑی تعداد شامل۔ ایران میں 500 اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ فضائی دفاعی نظام میزائل لانچرز پر حملے تیز، تبریز میں زمین سے زمین تک مار کرنے والے میزائل لانچ کیے گئے۔ ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز پر آمد و رفت بند، UAE اور عمان کے ساحل پر 100 کے قریب جہاز موجود، بحری ٹریفک شدید متاثر، جہاز گزرنے سے گریزاں۔ وزیر اعظم علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر متحرک شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس، علاقائی اور خطے کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ، پاکستان کے خطے میں امن کے قیام کے لیے کردار اور مختلف اقدامات پر غور، پاکستانیوں کے ایران سے انخلاء کے اقدامات کا بھی جائزہ، اجلاس میں افغانستان کی صورتحال پر بھی غور، شرکاء کو ملک کی داخلی صورتحال اور سیکیورٹی انتظامات پر بریفنگ، اجلاس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وفاقی وزراء احسن اقبال اور محسن نقوی کی شرکت، وزیر اعظم کا اردن کے فرمانروا سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی تیزی سے بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال، شہباز شریف نے کہا کہ خطے میں امن و استحکام کے لیے کشیدگی میں کمی اور بامقصد مکالمے کی ضرورت ہے۔ روسی صدر کا ایرانی ہم منصب مسعود پزشکیان سے رابطہ، پیوٹن کا سپریم لیڈر خامنائی کی شہادت پر اظہار افسوس، کہا یہ ایک شفاف عمل اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ترک کے ہم منصب کا ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال، چین کا آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت پر افسوس کا اظہار، چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ کسی خود مختار رہنما کا کھلا قتل ناقابل قبول ہے، زبردستی حکومت تبدیلی کے لیے اکسانا قابل قبول نہیں، امریکی حملے ایران کی خود مختاری پر حملے ہیں، چین کے ایران اور امریکہ سے امن کے حل کی اپیل، چینی وزیر خارجہ کا روسی ہم منصب سے رابطہ، خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پوپ لیو کا ایران کی کشیدہ صورتحال پر تشویش کا اظہار، مسیحیوں کے روحانی پیشوا کا جلد از جلد تشدد کے خاتمے کا مطالبہ، کہا سب کی بھلائی اور سفارتکاری کو فروغ دیں۔
اسحاق ڈار کا ایرانی ہم منصب بدر بن حمد البوسیدی سے رابطہ، دونوں رہنماؤں کا خطے میں جاری کشیدگی پر شدید تشویش کا اظہار، امن و استحکام کے لیے تحمل، مکالمے اور کشیدگی کی کمی کی فوری ضرورت پر زور، بدلتی صورتحال پر قریبی رابطے اور مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ آیت اللہ خامنائی کی شہادت، ملک بھر میں احتجاج اور مظاہرے، کراچی میں مشتعل افراد کا امریکی قونصل خانے کے قریب احتجاج، پولیس کی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ، عیدی حکام کے مطابق فائرنگ سے 6 افراد جان سے گئے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن النجار نے ایڈیشنل آئی سے تفصیلات طلب کر لی۔ اسلام آباد میں سرینا چوک پر مظاہرین کا احتجاج جاری، پولیس کی جانب سے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ، لاہور میں امریکی قونصل خانے کے باہر احتجاجی دھرنا، مظاہرین کی امریکہ اور اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی، ڈی آئی جی آپریشنز لاہور کی مظاہرین سے مذاکرات کی کوشش ناکام۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے علماء کرام کی ملاقات، وزیر داخلہ نے کہا ایران میں حملوں پر ہر پاکستانی رنجیدہ ہے، آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت پر ہر مسلمان کا غم و غصہ بجا ہے، پوری حکومت آپ کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ احتجاج میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوں، ہم سب ایک ہیں، دشمن ہمیں تقسیم کرنے کی سازش کر رہا ہے، ہم نے قومی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے احتجاج ریکارڈ کرانا ہے، علماء کرام کی وزیر داخلہ کو مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ محسن نقوی کا آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت پر اظہار افسوس، کہتے ہیں آج امت مسلمہ ایران اور پاکستان کے عوام کے لیے سوگوار دن ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر اظہار افسوس، کہا سپریم لیڈر کی شہادت کی خبر ایران سمیت پوری دنیا میں صدمے کا باعث بنی ہے، جنگ کے نتیجے میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع کا خطے میں امن اور سلامتی کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا ایکس پر بیان، کہا ایران پر حالیہ حملے انتہائی افسوسناک ہیں، اس پر دلی رنج ہے، پاکستان نے ہر ممکن سفارتی اور اخلاقی طریقے سے ایران کی حمایت کی ہے۔ اقوام متحدہ میں بھی پاکستان نے واضح طور پر ایران کے خلاف حملے کی مذمت کی۔ پاکستان کی مذہبی جماعتوں اور عوام سے اپیل ہے تحمل کا مظاہرہ کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی مظاہرین سے پرامن رہنے کی اپیل، کہا دکھ کی اس گھڑی میں سندھ کے عوام ایران کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ امریکی قونصلیٹ پر ایک انتہائی افسوسناک واقعہ رونما ہوا جس سے انسانی جانیں ضائع ہوئیں۔ امریکی قونصلیٹ واقعے پر غیر جانبدارانہ تحقیقات کی ہدایت، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا مظاہرین کے ساتھ عزت اور احترام کے ساتھ پیش آیا جائے، ہر مسلمان اس وقت دکھی اور اشکبار ہے، امن و امان قائم رکھنا بھی ہم سب کی اولین ترجیح ہے، دکھ کی ہر گھڑی میں ہم سب ایک ہیں۔ سید ناصر حسین شاہ نے کہا ایران پر حملے انتہائی افسوسناک ہیں، جذبات سب کے ہیں، ہم سب کے جذبات کی قدر کرتے ہیں، قانون کو ہاتھ میں لینے سے دشمن کے منصوبوں کو فائدہ ہوگا۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا کہ علی خامنائی کے خاندان اور سرکاری عملے کی شہادت انتہائی افسوسناک ہے، دکھ اور تکلیف کی اس مشکل گھڑی میں ایران کے ساتھ ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا نے کہا پوری امت مسلمہ اس افسوسناک واقعے پر افسردہ ہے، خیبر پختونخوا کا اپنا احتجاج پرامن رہ کر کریں۔